السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک بہت بڑے عالم کی بات ہے کہ انسان کا دنیا میں آ جانا آسان ہے، مگر صحیح معنوں میں انسان بن جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہیے تو وہ نہیں بنا سکتا۔ آدمی دوستو اگر اپنے آپ کو بنانا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ تورات کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر بات کی وضاحت موجود ہے، مگر حکم دیا گیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو چیزیں لائے دوستو، ایک روشن کتاب اور دوسرا روشن دل، ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل۔ انسان کی ہدایت کے لیے یہ دو چشمے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک نازل ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تزکیے کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس پر صابن لگا کر اس کے اندر کا میل نکال دیتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی طالب علم جب پرچہ دینے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ذہن کے مطابق ہر سوال کا صحیح جواب لکھتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ جواب غلط ہے تو وہ لکھے ہی کیوں؟ وہ تو بیچارہ راتوں کو جاگتا رہا، وہ تو دعائیں بھی منگواتا رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے دل کو تو تڑپ تھی، لیکن جب کسی ممتحن کے سامنے اس کا پرچہ جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اس وقت طالب علم کی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح خود نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس اس کے سامنے اس کے عیوب کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے۔ رشوت لینے والا ہمیشہ کہے گا کہ میں اپنے لیے تو نہیں لیتا، آخر بچوں کو بھی تو پالنا ہے۔ انسان اسی طرح شیطان کے مکر و فریب میں آ کر برائی کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آدمی پر نظر رکھے۔ اللہ کرے کہ ہم کسی کی نگاہوں میں رہنے والے ہوں، کیونکہ وہ دن ماتم اور غم کا دن ہوگا جب ہمارے اوپر نظر رکھنے والے کوئی نہیں رہے گا۔ دوستو، ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج پر ہم تشریف لے گئے تو حضرت قاری فتح محمد رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں گئے۔ آپ جس وقت پہنچے اس وقت حضرت قاری صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دی۔ حضرت قاری صاحب نے فوراً پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا نا، آپ سے تو میں یہ کام نہیں کروا سکتا۔ میں نے کافی اصرار کیا مگر نہ مانے۔ بالآخر میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ آج یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو مجھے اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دے۔ دوستو، سالک کے سر پر شیخ کی روحانیت اور اس کی دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بھی اللہ والوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ہم ریا کے باریک نقطوں سے کبھی واقف نہ ہوتے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام غزالی کے پیر و مرشد سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیخ حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمہ اللہ تھے۔ امام غزالی خود اپنی کتاب میں لکھتے کہ میں نے خواجہ ابو علی فارمدی سے ظاہری تربیت بھی پائی اور طریقہ نقش بندیہ کے کمالات بھی حاصل کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایک خرقہ پوش آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہے، اس لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے زمانہ طالب علمی میں ہی خواجہ ابو علی فارمدی رحمہ اللہ سے تربیت پائی۔ ان کی تربیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ان کے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس مدرسہ میں
امام غزالی رحمہ اللہ پڑھتے تھے وہ مدرسہ وقت کے بادشاہ نظام الملک توسی نے بنوایا تھا۔ مدرسہ کے حالات کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ جناب آپ نے جو مدرسہ بنوایا تھا وہاں پر تو طلبہ سب کے سب دنیا دار ہیں، دین سیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں اگر طلبہ وہاں کتابیں پڑھ کر بھی دنیا دار بنیں گے تو کیا فائدہ، اس مدرسہ کو تو بند ہی کر دیا جائے۔ مگر دل میں خیال آیا کہ میں وہاں جا کر احوال تو دیکھوں۔ جب بادشاہ اپنا بھیس بدل کر وہاں پہنچا تو اس نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا میں علم پڑھ رہا ہوں، میرے والد فلاں جگہ مفتی ہیں، میں بھی مفتی بنوں گا، لوگوں میں عزت ہوا کرے گی۔ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے والد فلاں جگہ قاضی ہیں، میں بڑا ہو کر ان کا عہدہ سنبھالوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا وقت کا بادشاہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے، میں عالم بنوں گا اور بادشاہ کا مصاحب بنوں گا۔ دوستو یہ سب باتیں سن کر بادشاہ نے سوچا کہ واقعی یہ تو سب کے سب دنیا دار ہیں، مجھے اتنے پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ ارادہ لے کر جب باہر نکلے تو دروازے کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم چراغ جلائے پڑھ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس سے بھی بات کرتا چلوں۔ چنانچہ بادشاہ قریب ہوا اور کہا السلام علیکم۔ طالب علم نے کہا وعلیکم السلام اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے؟ طالب علم نے کہا جی میں آپ سے یہاں بات کرنے تو نہیں آیا۔ بادشاہ سے پوچھا بھائی آپ کس لیے آئے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کروں، مجھے نہیں پتا کہ میں اسے کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں وہ کتابیں پڑھوں گا، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کروں گا اور اپنے پروردگار کو راضی کروں گا۔ یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اپنے وقت کا دوستوں امام غزالی بنا۔ یہ شیخ کی صحبت تھی کہ جس نے بچپن ہی سے ان کے دل میں یہ جذبہ بھر دیا کہ دین پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کر آدمی کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر نشانات پڑ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی رضا کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہوا تو یہ نشان فائدہ نہیں دیں گے۔ کیا جانوروں کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر نشان نہیں ہوتے؟ جاؤ کسی بیل کو دیکھو، جاؤ گھوڑے اور گدھے کو دیکھو، تمہیں ان کی ٹانگوں اور ٹخنوں پر نشان نظر آئیں گے۔ جب طالب علم یہ سوچے کہ صف پر بیٹھ کر جسم پر نشان پڑ چکے ہیں تو اسے سن لینا چاہیے کہ اگر مقصود اللہ کی رضا ہوگی تو ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اجر ملے گا، اور اگر مقصود دنیا ہوگی تو یہ بوجھ ہوگا جو گدھے کے پشت پر لاد دیا گیا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے باقر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا 4 آدمیوں کے پاس نہ رہنا، راستے چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چلنا۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے خطرناک ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سے آدمی؟ فرمایا نمبر 1 بخیل آدمی، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ فرمایا دوسرا جھوٹا آدمی کہ وہ دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور، اور فرمایا تیسرا فاسق آدمی کیونکہ وہ تجھے ایک لقمہ کے بدلے میں یا ایک لقمہ سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو ایک لقمہ میں بیچنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک لقمہ سے بھی کم میں بیچنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کی امید پر بیچ دے گا۔ اور چوتھا آدمی قطع رحمی کرنے والا آدمی، کیونکہ میں نے قرآن میں کئی جگہ اس پر لعنت دیکھی۔ یہ باپ کی صحبت کے انمول موتی تھے جو بیٹے کو مل رہے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے والد مولانا یحییٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو، اگر اس سے دوستی لگانے کا مرض نہیں تو وہ کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا، اور کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اگر اس سے دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح انسان دیکھے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں اپنے بڑوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔